السلام علیکم ناظرین، میرے چینل منتخب احادیث میں آپ کا استقبال ہے۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور دیکھیے، زیادہ سے زیادہ سنیے کہ حدیث ہے، ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر میں جماعت کا ذمہ دار ان کا خادم ہے۔ جو شخص خدمت کرنے میں ساتھیوں سے آگے بڑھ گیا ہو تو اس کے ساتھی شہادت کے علاوہ کسی اور عمل کے ذریعہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی سب سے بڑا عمل شہادت ہے، اس کے بعد خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ مل کر چلنا رحمت ہے اور جماعت سے الگ ہونا عذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے میں ان دینی اور دنیاوی نقصانات کا علم ہو جائے تو مجھے معلوم ہے کہ تو کوئی سوار رات میں تنہا سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔ بخاری کی حدیث۔ یعنی تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ سفر کرنی چاہیے، ایک یا دو یا تین آدمی ضرور ہونے چاہیے سفر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب سفر کرو تو رات کو بھی ضرور کچھ سفر کر لیا کرو، کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی سفر کے لیے گھر سے نکلو تو محض دن کے چلنے پر قناعت نہ کرو، بلکہ تھوڑا سا رات کے وقت بھی چلا کرو، کیونکہ رات کے وقت دن جیسی رکاوٹیں نہیں ہوتی تو سفر آسانی کے ساتھ جلدی طے ہو جاتا ہے۔ اس مفہوم کو زمین کے لپیٹ دیے جانے سے تعبیر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سوار ایک شیطان ہے اور دو سوار دو شیطان ہیں اور تین سوار جماعت ہے۔ حدیث پاک میں سوار سے مراد مسافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تنہا سفر کرنے والا ہو یا دو سفر کرنے والے ہوں، شیطان ان کو بڑی آسانی سے برائی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے تنہا سفر کرنے والے یا دو سفر کرنے والوں کو شیطان فرمایا۔ اس لیے سفر میں کم از کم تین آدمی ہونے چاہیے تاکہ شیطان سے محفوظ رہیں اور نماز با جماعت ادا کرنے اور دوسرے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ایک اور دو مسافروں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن جب مسافر تین ہوں تو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص سے بہتر دو بہتر ہیں اور دو سے بہتر تین ہیں اور تین سے بہتر چار ہیں، لہٰذا تم جماعت کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ہدایت پر ہی جمع فرمائیں گے، یعنی ساری امت گمراہی پر کبھی مجتمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا جماعت کے ساتھ رہنے والا گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ارفجہ بن شریح ازشجی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا جو شخص جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے اکساتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تواضع، دوسروں کی مدد اور خبرگیری کے لیے قافلے سے پیچھے چلا کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کمزور کی سواری کو ہانکا کرتے اور جو شخص پیدل چل رہا ہوتا اس کو اپنے پیچھے سوار کر لیتے اور ان قافلہ والوں کے لیے دعا فرماتے رہتے۔ ابو داؤد کی حدیث۔